فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کیا آپ بھی نیا گھر لینے کا سوچ رہے ہیں؟ لیکن کیا ہوگا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی کھڑکی ہی نہیں ہے؟ آپ کے جسم کے جتنی لمبی لمبی گھاس وہاں اگی ہوئی ہے، لیکن کیا آپ کے پاس فالتو کروڑوں روپے پڑے ہیں؟ تو آپ بھی ان گھروں کے مالک بن سکتے ہیں جن کو پچھلے کئی سالوں سے خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ گھر کبھی دنیا کے سب سے لگژری گھروں میں گنے جاتے تھے، لیکن اب ان گھروں کو دنیا کے لاوارث گھروں میں گنا جاتا ہے۔ لیکن یہ لاوارث کیوں ہیں؟ ان کے پیچھے کی دکھ بھری کہانی جان کر حیرانگی تو آپ کو بھی ہوگی۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے بات کریں گے نیور لینڈ رینچ کی۔ نیور لینڈ رینچ، جسے اسکیمری ویلی بھی کہا جاتا ہے، اگر اس کے اندر آپ بغیر اجازت کے گئے تو آپ کو ایک مجرم ہی مانا جائے گا۔ لیکن ایک وقت میں مشہور گلوکار مائیکل جیکسن اس عالی شان جگہ پر رہا کرتے تھے، لیکن 2009 میں ان کی وفات کے بعد سے یہ ایسے ہی لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اسے بیچنے کے لیے نکالا گیا، جس میں اس کی قیمت $100 ملین رکھی گئی۔ 2700 ایکڑ کی اس پراپرٹی میں ایک جھیل، ایک پل، ایک تھیٹر، اس کے علاوہ اس کا خود کا ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ پوری پراپرٹی دھول کی ایک لہر جمنے کے بعد اس کی قیمت $67 ملین تک کم کر دی گئی۔ لیکن پھر بھی اس کو بیچنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ خریدنے والے لوگوں کو یہاں صرف ایک بات کھٹکتی ہے، اور وہ یہ کہ مائیکل کے جاننے سے پہلے یہاں کچھ عجیب چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ جیسا کہ ایک وقت میں یہاں ایک زو ہوا کرتا تھا جہاں دنیا کے سب سے خطرناک جانور رہا کرتے تھے، اور اب وہ زو یہاں نہیں ہے، جس سے اس کی قیمت کافی کم ہو گئی ہے۔ ایک اور بات یہ تھی کہ 2005 کے بعد مائیکل نے اپنی اس پراپرٹی پر کبھی دوبارہ پاؤں نہیں رکھا تھا، جس وجہ سے اس پر دھیان دینا لوگوں نے کم کر دیا تھا۔ ناظرین محترم، لندن میں کچھ لوگ پچھلے کچھ وقت سے کافی پریشان ہیں، کیونکہ ان کے پڑوس میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں ایک پورا محلہ ہے جس کا نام پیلینس سلو ہے، جس میں کل 10 بنگلے شامل ہیں۔ لیکن آپ شاید اعتبار نہ کریں، پر یہ 10 بنگلے جس جگہ بنے ہوئے ہیں وہ ایریا پورے یونائٹڈ کنگڈم کا دوسرا سب سے مہنگا ایریا ہے، اور اتنے مہنگے ایریے میں 10 بنگلے خالی دیکھ کر ڈر بھی سکتے ہیں۔ 1990 میں کسی سعودی رائل فیملی نے ان کو خریدا تھا، لیکن پچھلے 31 سالوں میں وہ یہاں کبھی نہیں آئے، جس وجہ سے ان گھروں کی سیڑھیوں میں بھی بڑے بڑے درخت اگ چکے ہیں، اور ان گھروں میں اب صرف جانور وغیرہ ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ بیش قیمتی پینٹنگز، فرنیچر ایسے ہی پڑے پڑے خراب ہو چکے ہیں، لیکن اس کے مالک نے اسے بیچنے کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں۔ لندن کے میئر نے پراپرٹی ٹیکس بڑھا دیے صرف اس لیے تاکہ اس کے مالک اسے بیچنے کے لیے مجبور ہو جائیں، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ ان کو نہیں ملا۔ اب بھی یہ گھر خالی کے خالی پڑے ہیں۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے مائک ٹائسن کی۔ مائک ٹائسن کے بارے میں تو شاید آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اوہیو میں ایک لاوارث بنگلہ ان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2003 میں بینک کرپٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا 13,500 اسکوائر فٹ سے بنا ہوا بنگلہ بیچ دیا۔ اس بنگلے میں کئی بیش قیمتی چیزیں اس وقت شامل تھی، جن میں سب سے فیمس کروڑوں روپے کا وائٹ ٹائیگر تھا۔ انہوں نے اس بنگلے کو ایک بزنس مین کو $3 ملین میں بیچ دیا، لیکن خریدنے کے بعد اس بزنس مین کو FBI والوں نے کسی کیس کی وجہ سے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد وہ بھی کبھی اس بنگلے میں دوبارہ نہیں آیا۔ اس کے بعد اس بزنس مین نے بھی اس بنگلے کو ایک ہیرے کے بدلے ایک انڈر کور ایجنٹ کو بیچ دیا، اور بدقسمتی سے اسے بھی بنگلہ خریدنے کے بعد حوالہ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک یہ بنگلہ ایسے ہی خالی پڑا ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے میریلن مونروے کی۔ اس ایکٹریس کو کافی موویز میں دیکھا گیا، لیکن پھر بھی ان کے 9 ملین کے بنگلے کو خریدنے والا کوئی نہیں ملا۔ ان کی زندگی کے آخری کچھ سال اسی بنگلے میں گزرے۔ اس پورے بنگلے میں میریلن اور اس کی ایک نوکر رہتی تھی۔ بدقسمتی سے 1962 میں میریلن کی موت اسی ہی بنگلے میں ہوئی، لیکن کمال کی بات یہاں یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہی میریلن نے اپنے بنگلے کو بیچنے کے لیے لگا دیا تھا، لیکن انہیں اسے کوئی خریدنے والا نہیں ملا، اور 1962 سے لے کر آج تک یہ بنگلہ ایسے ہی ہے۔ بے شک باہر سے دیکھنے میں آپ کو یہ گندا دکھائی دے گا، لیکن اندر سے آج بھی صاف ستھرا ہے۔ تو آپ بھی میریلن کے فین ہیں، یا آپ کے پاس 7 ملین فالتو پڑے ہیں، تو آپ اسے خرید سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے دا لاس فلیز مرڈر ہاؤس کی۔ فیمس کون نہیں ہونا چاہتا؟ اپنے کسی ٹیلنٹ سے، کسی کام سے کوئی نہ کوئی فیمس ہو ہی جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ گھر فیمس ہوا۔ اس لاس فلیز گھر کو 1925 میں بنایا گیا تھا۔
لیکن 1959 میں یہ گھر ایک بے حد دردناک جرم کا گواہ بنا۔ اس گھر کے مالک نے نشہ کر کے گھر میں رہنے والے سبھی لوگوں کو مار دیا تھا، جس کے بعد 1960 میں اس گھر کو جولین اور رائکا نے خریدا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ کیوں ان دونوں نے یہ گھر لیتے ہی جلد بازی میں خالی کر دیا۔ انہیں خالی کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ ان کا کچھ سامان آج بھی وہاں پڑا ہوا ہے، جس کو وہ کبھی لے کر ہی نہیں گئے۔ 2009 میں ایک ٹیم ان کے گھر میں چھان بین کے لیے بھیجی گئی اور انہوں نے وہاں 1950 کے وقت کا کچھ سامان اور اس وقت کے کرسمس کے کچھ گفٹ ان کو پیک کیے ہوئے وہاں ملے، لیکن کیا ہوا تھا اس جرم میں اور اس کے مالک کیوں وہاں سے بھاگ گئے، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ناظرین محترم، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔